السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 15۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام پیج کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ایک نظر سدرا پر ڈالی تھی جو نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ کی سمت آئے تھے جہاں ہنی تو سو رہی تھی مگر شہری ہاتھ پیر ہلاتے رونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اسے اٹھا کر سینے سے لگاتے وہ بیک گراؤنڈ سے پشت لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر وہ شمس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلا کر نماز شروع کی تھی۔ کچھ جھک کر بولتے ہوئے انہوں نے شہری کو ان سے لینا چاہا تھا مگر وہ روک گئے تھے۔ بیٹھو تم، مجھے بات کرنی ہے۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے شادی سے پہلے فون پر جو بات میں نے تم سے کی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھی طرح سوچ کر کوئی فیصلہ کرنا کیونکہ میں بھی جانتا تھا کہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد وہ وقت دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بعد میں اگر تم اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس کرو گی تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ میں نے تمہیں یقین دلانا چاہا تھا کہ کچھ عرصے کی بات ہے، میں انتظار کر لوں گا۔ جلدی میرے گھر والوں کو تھی مگر مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس جلدی میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے ان کے شرمندہ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مگر یقین کریں مجھے اس وقت بھی کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہے۔ غصے میں مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میں کس کے سامنے کیا کہتی جا رہی ہوں۔ سر جھکائے وہ مدھم آواز میں بولی تھی، آپ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں۔ میں نے جو کہا اس کے لیے میں آپ سے معافی نہیں، میں نے اس لیے یہ بات شروع نہیں کی کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ وہ درمیان میں ہی ان کی بات کاٹ گئے تھے۔ غصے میں بھی بہت کچھ بول جایا کرتا ہوں جسے تم بہت خاموشی اور صبر کے ساتھ سنتی ہو۔ غلطی میری بھی ہے۔ مجھے احساس ہونا چاہیے تھا کہ بہت کچھ چھوڑ کر تم میری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اپنی خواہش اور خواب کو ادھورا چھوڑ کر تم نے مجھے، میری ذات، میرے گھر کو مکمل کیا ہے۔ اس بات کے لیے مجھے بہت پہلے ہی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کر دیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی کہ تمہیں وہ سب مجھے یاد دلانا پڑتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے ہر ایثار کو یاد رکھا ہے۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں اور تمہارے متعلق کوئی بات بھولنا بھی ایک ناممکن سی بات ہے۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری عورت ہو۔ وہ بولے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاید میں واقعی آپ کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ اس وقت آپ میرے لیے اہم تھے، ہر خواب ہر خواہش سے بڑھ کر تھے۔ مگر مجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی محبت کے سامنے میرے کسی ادھورے خواب کی اہمیت ایک نقطے کے برابر ہے۔ زندگی میں ہر خواب تو پورا نہیں ہوتا، آپ کے بھی تو بہت سے ادھورے رہ گئے تھے۔ اس وقت سب کچھ چھوڑ کر آپ کی زندگی میں آنے کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ جو کچھ چھوڑا اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی بدولت ملا ہے۔ وہ نظر جھکائے سنجیدگی سے بولی تھی، تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ تم میری وجہ سے سب کچھ بھول کر چلی آئی تھی۔ ان کے مسکراتے لہجے پر سدرا نے انہیں دیکھا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ سب جانتے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، ویسے سچ بتاؤں اگر تم میرے لیے سب کچھ نہ بھولتی تو حقیقتاً میری نیندیں اڑ جاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرح تمہارا انتظار کرتا۔ وہ بولے تھے، آپ نے بھی مجھے یہ اس وقت نہیں بتایا تھا۔ وہ بولی تھی، مجھے بھی آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بھی اس وقت جانتی تھی۔ ان کے خوشمگی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی، ہم اپنے ادھورے رہ جانے والے خواب اپنے بچوں میں پورا ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بیٹے کے سر کو چومتے ہوئے وہ بولے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ کل مومو کے عید کے کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ ہنی بھی پوچھ رہی تھی کہ عید کی شاپنگ کے لیے کب چلیں گے۔ وہ بولی تھی، شمس ہر عید پر مومو کی تیاری خود کرواتے تھے، اس لیے نہیں کہ آگے جا کر مومو نے ایک نئے رشتے میں ان سے منسلک ہونا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ شروع سے ہی اپنی دوسری چچا اور تایا زاد بہنوں کے برعکس مومو سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ خود بھی ان کی فیملی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی اور شاید وہی ایک تھی جو شمس سے بے تکلف ہو کر بات کیا کرتی تھی۔ اس بار رہنے دو، سب جانتے ہیں کہ تمہاری والدہ کے جانے کے بعد یہ پہلی عید ہے، شمس نے کہا تھا۔ سب جانتے ہیں مگر میں نہیں چاہتی کہ سب اس بات کو زیادہ محسوس کریں۔ سال میں ایک بار یہ عید آتی ہے اور پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ رہی بات مومو کی تو آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنا انتظار رہتا ہے آپ کے ساتھ عید کی شاپنگ پر جانے کا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری یہ سارا کی وجہ سے سب کی عید پھیکی پڑ جائے۔ وہ بولی تھی، ٹھیک ہے پھر کل مومو کے ساتھ چلی جانا، مجھے معاف کرو مگر میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ آپ ساتھ ہوں گے تو سب کچھ جلدی ہو جائے گا ورنہ مومو کو آپ جانتے ہیں ہزاروں چکر لگوا دے گی۔ ان کے اصرار بھرے انداز پر شمس نے حامی بھر لی تھی۔ آہنی گرلز اور پھر مین گلاس ڈور لاک کرتا وہ اندر آیا تھا۔ سڑیوں کی جانب بڑھتے ہوئے وہ بس ایک پل کو ٹھٹکا تھا
درمیان کے اسٹیپس پر وہ نیم تاریکی میں ساکت بیٹھی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اس کی جانب بڑھ گیا تھا، جو نامحسوس انداز میں آنکھوں کے گوشے صاف کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے شیز نے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی گود میں رکھے چھوٹے سے البم کو دیکھا تھا۔ کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں؟ البم کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے شیز نے اس سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر البم پیچھے ہٹا گئی تھی۔ دوسری جانب اسے دیکھتے ہوئے وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکا تھا، جبکہ وہ خاموشی کے ساتھ اسے بالکل نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ یہ زندگی ہے سارا، ہمیں وہی کچھ کرنا اور سہنا پڑتا ہے جو زندگی چاہتی ہے۔ ہم ان انسانوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جنہیں ہم کبھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے، مگر ہمیں قدرت کے فیصلوں پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں سب سمجھتی ہوں، مگر کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے ہر حقیقت کو قبول کرنا۔ سب کچھ برا لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ میں بہت اچھی طرح واقف ہوں تمہاری کیفیت، اس وقت کیا ہوگی میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو گی، وہ بولا تھا، جس پر سارا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو جینس کی پاکٹ سے والیٹ نکال رہا تھا۔ دیکھو، والیٹ سے ایک تصویر نکال کر اس نے سارا کی طرف کی تھی۔ ایک حیران نظر اس پر ڈال کر سارا نے اس کے ہاتھ سے تصویر لی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ تصویر شیز کے والدین کی تھی۔ یہ تمہارے فادر ہیں نا؟ تصویر میں ایک سوبر سی خاتون کے ساتھ موجود ڈیسنٹ سے شخص کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ کتنا خوبصورت سوال کیا ہے تم نے، شیز کے خوشمگی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ دراصل میں پہلی بار تمہارے فادر کو دیکھ رہی ہوں، تصویر کو بغور دیکھتے وہ بولی تھی۔ یہ تو بہت اچھے ہیں، متاثر ہو جانے والے انداز میں سر ہلاتے وہ تعریفی لہجے میں بولی تھی۔ غور سے دیکھو، بھائی بالکل ابو سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں، شان کا چہرہ ان سے بہت ملتا جلتا لگ رہا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ تم غور کرو جب تک میں تمہارا البم، بولتے ہوئے شیز نے سرعت سے اس کا البم اچک لیا تھا۔ شیز، واپس کرو۔ احتجاجاً اس نے البم واپس لینا چاہا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ شدید شرمندگی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس البم میں اس کے والدین کی تصویروں کے ساتھ اس کے بچپن کی کچھ تصویریں بھی تھیں، جو کہ اتنی مضحکہ خیز تھیں کہ غلطی سے بھی وہ ان تصویروں کو کسی کی نظروں میں نہیں آنے دے سکتی تھی، مگر اب شدید ناراضی سے اسے گھور رہی تھی، جب مسکراہٹ چھپائے کبھی اسے اور کبھی ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بچپن میں سبھی ایسے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ البم اسے واپس کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جھیپنے والے انداز میں البم اسے لیتی وہ شدید ناگوار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس بار آنے والی یہ عید میرے لیے بہت اہم ہے، اس کے یکدم ہی کہنے پر سارا نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس بار چاند رات کو تمہارا چہرہ دیکھ کر آنکھیں بند کروں گا اور عید کی صبح آنکھ کھلنے پر بھی تمہارا چہرہ دکھائی دے گا، وہ بولا تھا۔ دوسری جانب سارا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ویسے تم اتنے خشک بھی نہیں ہو، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ عید کے دن تو یہاں اور زیادہ چہل پہل ہوگی، عام دنوں میں ہی اتنی رونق ہوتی ہے، عید کے دن تو تم سب کزنز آپس میں ہی انجوائے کر لیتے ہوگے کہ باہر سے کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، چہرے کے گرد ہاتھ رکھ کے وہ سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ اب تم بھی ساتھ ہوگی تو خود دیکھنا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ہو نہ جاؤں کہیں ساتھ، اس دن کی طرح اگر تمہاری ہٹلر بھائی نے مجھے گھر میں لاک کر دیا تو، اس کے نخوت سے کہنے پر یکدم ہی شیز کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے ہوئے وہ مشکل ہی ہنسی روک سکی تھی۔ مجھے تو اب بھی یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ مجھے تم سے دور رکھنے کے لیے وہ مجھے قید کر سکتے ہیں، دیوار تک میں چنوا سکتے ہیں، اس کے باوجود کوئی رکاوٹ مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، وہ درمیان میں اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں دعا کروں گا کہ عید کے دن بھی مجھے تمہارا چہرہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا نظر آئے، اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ تم چاہتے ہو ایسا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دل سے چاہتا ہوں ایسا، اور تمہاری طرف سے یہی عید کا تحفہ ہوگا میرے لیے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اب تو مسکرانا ہی پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہوئے سدرا نے اسے دیکھا تھا، جو صوفے پر نیم دراز ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ سارا، ان کی پکار پر وہ متوجہ ہوئی۔ اس طرح یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آج چاند رات ہے، ابھی سب لڑکیاں تم سے مل کر گئی ہیں، تمہیں باہر بلا کر بھی گئی ہیں، جاؤ جا کر ان کے پاس سب کے ساتھ جا کر بیٹھو، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں چلی جاؤں گی، وہ کسل مندی سے بولی تھی۔ میں شمس کے بڑے تایا کی طرف جا رہی ہوں، مگر اس طرح تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چلو اب اٹھو، باہر نکلو اور دیکھو کتنی رونق ہے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا، انہوں نے سمجھایا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تھکے تھکے انداز میں چلتی ہوئی دیوار گیر آئینے کی طرف گئی تھی، اپنا جائزہ لیا۔
مرجنٹا اور سیاہ کنٹراسٹ کے پرنٹڈ جارجٹ کے لباس میں اس کا حلیہ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ پشت تک گرے ادھ کھلے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے دوپٹہ سر پر ڈال کر باہر کا رخ کیا تھا۔ واقعی رونق عروج پر تھی۔ آج گراؤنڈ سے لڑکوں کو باہر نکال کر لڑکیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور اب وہاں گروپ کی شکل میں سب مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ فضا میں کہکے باتوں کا شور اور کار کے کھلے دروازوں سے نکل کر بکھرتی میوزک کی تیز آواز سب مل جل کر مزید رونق کو بڑھا گئی تھی۔ دائیں جانب اس نے دیکھا تھا جہاں وہ کار کے بونٹ پر ونڈو اسکرین سے پشت لگائے اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مگر اب نظریں اس کی سارا پر ہی تھیں جو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی لڑکیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ 2 بار شان کو بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے، شمس کی تایا ذات رمیزہ نے شکایت کرتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی تھی، جبکہ وہ جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رمیسا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس کی نظروں کی تپش دور سے ہی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کار سے بلند ہوتے اسٹیریو کی لہریں ہر سمت پھیل رہی تھیں۔ لبوں میں مسکراہٹ دبائے وہ مکمل ان سب لڑکیوں کی طرف ہی متوجہ رہی تھی جو ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار بنانے کے ساتھ ہنستے کھلکھلانے میں مگن تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہلکا سا ڈیزائن بنوا لو، اس کا بالکل موڈ نہیں تھا، مگر ایک ساتھ سب کے اصرار پر اسے بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے صرف ایک ہاتھ پر مہندی لگانے کی شرط پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کے روکنے کے باوجود رمیسا کلائی تک اس کے ہاتھ کی پشت کو بھی مہندی سے رنگنا شروع کر چکی تھی۔ بری طرح وہ سب چونک کر اس جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں مائیکل جیکسن کے تھرلر پر کچھ لڑکے واقعی موڈ میں آ چکے تھے۔ میوزک کے ساتھ سیٹوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں، سارا کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ سب لڑکیاں بلند آواز میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہوٹنگ کرتی رہیں، مگر پھر سب بالآخر اٹھ کر اسی جانب بڑھ گئیں جہاں اب شاہ رخ محفل گرم کر رہا تھا۔ سب کے ساتھ سارا کو بھی اس جانب جانا پڑا تھا۔ شاہ رخ کے مضحکہ خیز اسٹیپس اور لڑکیوں کی ہوٹنگ پر وہ بھی بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو کار کے بونٹ پر ہی آرام سے بیٹھا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بری طرح جھیپ کر ہنسی روکتے قدرے پیچھے وہ ہٹی تھی، تبھی شاہ رخ بے ہنگم انداز میں رقص کرتا اپنے باقی کزنز کے اکسانے پر ان سب لڑکیوں کی طرف بڑھا تھا جو ہوٹنگ کرنے سے باز نہیں آ رہی تھیں، مگر اب اچانک شاہ رخ کے غصے چلے آنے پر چیختے ہوئے پیچھے ہٹی تھیں۔ شاہی، خالی ہاتھ واپس مت آنا! پاگل ہوتے شاہ رخ کو کسی لڑکے نے مزید اکسایا تھا، جس پر سبھی لڑکیاں چلاتی ہوئی بھاگی تھیں، اور وہ جو دنگ کھڑی یہ دمکا چوکڑی دیکھ رہی تھی اس وقت بھی نہیں بھاگ سکی جب شاہ رخ اس کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے پیروں کو بازوؤں میں مقید کر لیا تھا۔ ایک چیخ بس اس کے حلق سے نکلی تھی، اگلے ہی پل اس نے اپنا مہندی والا ہاتھ شاہ رخ کی پشت پر مارا تھا۔ کہکوں کا طوفان تھا جو ارد گرد گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد ہی مومو کسی آندھی کی طرح آئی تھی۔ شاہ رخ کی گردن پکڑ کر اس نے سارا سے اسے دور ہٹایا تھا اور اس کے بعد شاہ رخ آگے آگے اور لڑکیوں کے جلوس کے ساتھ مومو اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اپنے ہاتھ کی مہندی کے بگڑے نقش و نگار دیکھنے کے بعد اس نے کھا جانے والی نظروں سے شیز کو دیکھا تھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ گیا تھا۔ رات گئے چاند رات کی چہکاریں گونجتی رہی تھیں، مگر پھر بڑوں کی ہدایت پر لڑکیوں کو اپنی محفل برخاست کرنی پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بری طرح چونکی تھی۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے حیرت سے ان سب چیزوں کو دیکھا، تبھی آہٹ پر اس نے پلٹ کر اندر آتی سدرا کو دیکھا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے حیرت سے سدرا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ عید کا تحفہ ہے، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ بولتے ہوئے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اس عید کو کبھی دل سے نہیں منا سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں جانتی ہوں، مگر میں شیز کو انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ سب اس کی طرف سے ہے، اب کیا میں اسے بطور تحفہ دینے سے روک سکتی؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ رہی تھی۔ پھر بھی آپ کو اسے سمجھانا تو چاہیے تھا، بیڈ کے کنارے بیٹھتے وہ بولی تھی۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ عید کا موقع ہے سارا، سب ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم پر بھی فرض ہے کہ کسی کو مایوس نہ کریں، سدرا نے کہا تھا اور پھر اسے قریب کرتے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی کل عید کے دن تمہارے چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گی، اس کی پشت کو دھیرے سے سہلاتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ اب تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے میری ذات کا ہونا کافی ہے، ہمیں اپنے غم کو دل میں چھپا کر سب کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے، اس کی پیشانی کو چومتے وہ بولی تھی، جس پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں یقین دلایا تھا۔ اچھا اب تم ذرا اپنا ڈریس دیکھ لو، شیز نے میری پسند کو ہی اہمیت دی تھی، تمہیں ضرور پسند آئے گا، فٹنگ وغیرہ بھی چیک کر لو، پیکٹ کھولتے وہ بولی تھی۔ آپ اس کے ساتھ کب چلی گئیں شاپنگ کے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔
کل ہی تو گئی تھی تمہارے سامنے افطار کے بعد، شہری کے سوٹ کا سائز بڑا آ گیا تھا، وہی چینج کروانے شیز کے ساتھ گئی تھی اور اسے موقع مل گیا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے سوٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہلکے کاسنی رنگ کے سوٹ کی شرٹ اور دوپٹے پر بہت نازک امبرائڈری موجود تھی، جارجٹ کا وہی نرم و ملائم کپڑا نہایت نفیس تھا۔ سادہ سا لباس ہے، اچھا لگا تمہیں؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ جی اچھا لگ رہا ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ کل رات کا کھانا بڑے تایا کی طرف ہے، سب وہاں ہوں گے، کچھ دیر کے لیے پہن لینا، تحفہ دینے والا بھی مطمئن ہو جائے گا، ورنہ اسے ڈر ہے کہ کہیں تم یہ سب دیکھ کر ناراض نہ ہو جاؤ۔ وہ بتا رہی تھی، اگر آپ کے شوہر کو یہ معلوم ہو گیا کہ… اچھا بس رہنے دو، ان کا ذکر کہاں سے آ گیا یہاں، سدرا نے درمیان میں ہی اسے ٹوکا تھا۔ اب باقی چیزیں بھی تم دیکھ لو، میں جا رہی ہوں، کہیں شہری نہ جاگ جائے۔ اسے تاکید کر کے وہ کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ بقیہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ لباس کے ہم رنگ چوڑیاں اور خوبصورت نازک سے سلیپرز دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ یہ سب بھی سدرا کی چوائس ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ فینسی ٹائپ کے سینڈلز اس نے کبھی پیروں میں نہیں ڈالے تھے۔ مسکراتے ہوئے سیل فون اٹھا کر شیز کو اسی وقت کال کی تھی۔ شکریہ ادا کر کے میرے خلوص کو ٹھیس مت پہنچانا، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تاکید کر گیا تھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں شکریہ ادا کرنے والی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اخلاقاً تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ بولا تھا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، اور تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ مجھے ضرورت تھی، تم نہیں سمجھو گی، اور میں نے کہاں کچھ کیا ہے، بھابھی نے تو کچھ بھی نہیں لینے دیا مجھے، میں تو پچھتا رہا ہوں ان کے ساتھ جا کر، وہ کوفت کے ساتھ بتا رہا تھا۔ ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لیا، انہوں نے جیولری کے نام پر ایک رنگ تک نہیں لینے دی مجھے۔ شیز، خدا کا شکر ہے کہ تم نے ذہانت کا ثبوت دیا اور آپ ہی کو ساتھ لے گئے، وہ سب کچھ میری پسند کے مطابق ہی لائی ہیں، تم پچھتاؤ مت، اور رہ گئی جیولری تو یقین کرو مجھے الرجی ہے جیولری کے نام سے، میرے کانوں میں جو بالیاں ہیں میں نے ان کی عادت بھی بہت مشکل سے ڈالی ہے، وہ بیزاری کے ساتھ بتا رہی تھی۔ ویسے تمہارا یہ تحفہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت خوش ہوں، تھینک یو، مگر کل تمہاری باری ہے تحفہ دینے کی، مسکرانے کو دل نہ بھی چاہے تو بھی میرے لیے مسکرانا ہے۔ اس کی تاکید پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کاٹن کے لباس میں وہ نماز کی ادائیگی کے بعد بہت فریش موڈ میں کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھی سدرا کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک، آواز سے بلند اس نے سدرا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جس پر وہ بھی جواب دیتی ہنستے ہوئے بڑے اتفاق سے اسے گلے لگا چکی تھی۔ پورے گھر میں شیر خورمے کی خوشبو پھیلی ہے، مجھے جلدی سے وہ کھانا ہے، اتنے عرصے بعد آپ کے ہاتھ سے بنا شیر خورما کھاؤں گی، وہ بےتابی سے بولی تھی۔ تو پھر آ جاؤ کچن میں، تم چکھ لو پہلے، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، گیلے بالوں میں آخری بار برش پھیر کر سدرا بولی تھی، اور ایک بار پھر ہنی کو آواز دی تھی، جس کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ ہائے، میرا شہزادہ تو جاگ بھی گیا۔ اس کی نظر کارٹ میں موجود شہری کی طرف گئی تھی، جو تیزی سے اس کی جانب گئی تھی۔ تمہارے شہزادے نے فجر میں مجھے بھی جگا دیا تھا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے سدرا نے اطلاع دی تھی، جبکہ وہ بھی شہری کو باہوں میں بھینچے ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ سارا، ایک بات کہنی تھی تم سے، وہی دہی پھینٹتے ہوئے سدرا نے اسے دیکھا تھا، جو شہری کو گود میں بٹھائے گرم گرم شیر خورما کھانے میں مگن تھی، مگر اب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر پہلے تم وعدہ کرو میری بات مان لو گی، ایک نظر اس پر ڈال کر وہ مزید بولی تھی۔ پہلے مجھے بات تو معلوم ہو، ایسے کیسے وعدہ کر لوں، وہ حیرت سے بولی تھی۔ آج عید کا دن ہے سارا، ان کا اتنا احترام تو تم کر سکتی ہو کہ آج انہیں سلام کر لو، سدرا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جواباً اس نے گہرا سانس لے کر شہری کو دیکھا، جو گردن اس کی جانب اٹھائے ٹکر ٹکر اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے اپنی پیشانی اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے، سدرا نے کچھ خفگی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، انہیں سلام کرنے سے تمہاری انا پر ضرب نہیں لگ جائے گی؟ میں سوچوں گی، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ سلام کرنا کیا بہت کٹھن کام ہے جو تم سوچو گی اس بارے میں؟ وہ آنے والے ہیں اور مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں ہے کہ آج کے دن تم مجھے مایوس کرو گی، وہ بولی تھی۔ آپ کہیں تو آج سلام کے ساتھ 3 بار ان کے گلے بھی لگ جاؤں عید ملنے کے لیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ کوئی مذائقہ نہیں اس میں، سدرا نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ڈور بیل کی آواز گونجی تھی۔ چلو اب سیدھی طرح جا کر گیٹ کھولو، مسکراہٹ چھپا کر سدرا نے اسے حکم دیا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن سے نکل گئی تھی۔ گلاس ڈور کے دوسری جانب سب سے پہلے اسے شمس کا ہی چہرہ دکھائی دیا تھا، جو اس وقت شاید سارا کو دیکھ کر ہی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے اس نے بالآخر انہیں سلام کر ہی دیا، جس کا جواب دیتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے شان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس نے سلام اور عید مبارک کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکایا تھا۔ دھیرے سے ہنستے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنا
धीरे से हंसते हुए उसे अपना हाथ उसके सर पर रखना पड़ा था। आगे बढ़ जाओ, हमारी बारी भी आने दो, शान को आगे धकेलते हुए शाहरुख बोला था। ईद मुबारक शेरी। बुलंद आवाज के साथ वो बाजू फैलाए आगे बढ़ गया था। वो जो बिदक कर पीछे हुई थी, जबकि उसकी गोद में मौजूद शेरी ने बुरी तरह हरासा होकर शाहरुख को देखा था, जो हंसी दबाए आगे बढ़ रहा था। शदीद नागवारी से उसकी पुश्ते नजर हटाती वो बरामदे में आते शीश की तरफ मुतवज्जा हुई थी। ऑफ वाइट सलवार सूट में उसका दराज कद बहुत ज्यादा नुमायां हो रहा था। सारा को देखते हुए उसके रोशन चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सारा के सर पर हाथ रखकर उसने झुककर शेरी के सर को चूमा था। एक पल को वो दंग हुई थी। क्लोन की महक ने उसकी धड़कन सागित की थी, मगर फिर पता नहीं क्यों उसकी पुश्त को देखते हुए आंखें नम होने लगी थीं। गेट खुला छोड़कर वो खुद को नॉर्मल करती उसके पीछे ही लाउंज में आई थी, जहां सिद्रा से सब ईद मिल रहे थे। कुछ हैरत के साथ ये मंजर देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। शीश से अलहदा होते हुए सिद्रा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। सिद्रा के हमरा वो किचन की सिम बढ़ते बढ़ते रुककर गेट की सिम मुतवज्जा हुई थी और सिद्रा की तरह ही दंग रह गई थी। एक जुलूस अंदर आ रहा था। इन सब में मोमो के साथ भाइयों के चेहरे उसे दिखाई दिए थे, जबकि दो भाइयों ने अपने हाथों की कुर्सी पर उसे बिठा रखा था, जो चेहरा हाथों में छुपाए चीखते हुए एहतजाज कर रही थी। कोई शक नहीं रह गया था कि उसे जबरदस्ती उठाकर लाया जा रहा था। एकदम से ही लाउंज में शोरगुल फैल गया था। मोमो को अब सोफे पर बिठाया जा रहा था। पागल कहीं के, उठाकर ले आए मुझे, उसने चीखते हुए अपने भाइयों को मारने के लिए हाथ उठाया था। ख्वामखा शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। मोमो के बड़े भाई ने सबको इत्तला दी थी, तो तुम्हें किस बात की आग लग रही है, वो तड़क कर बोली थी, जिस पर हंसने की आवाज़ें बुलंद हुई थीं। ना सलाम ना दुआ आते ही शुरू हो गई। बड़ा भाई है वो तुम्हारा, शम्स ने उसे घिरका था। ईद के दिन कोई डांट डपट नहीं, मुझे इससे ईद तो मिलने दें, शम्स से कहते हुए सिद्रा ने उसका हाथ पकड़ के उठाया था। कितनी प्यारी लग रही हो, वैसे तो सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो। उसे गले से लगाते हुए सिद्रा ने उसके रुखसार चूमे थे। बंदरिया लग रही हो बिल्कुल, शान ने आवाज़ लगाई थी। जभी तो तक रहा है मुझे लंगूर, जभी तो तू तक रहा है मुझे लंगूर। उसने शान पर आंखें निकाली थी। इन सब की झड़पों से हटकर एक तरफ वो खड़ी थी। बैठने की जगह भी तो नहीं रही थी, मगर वो बगौर मोमो को ही देख रही थी। मोमो पहली बार उसे एक नॉर्मल लड़की नजर आई थी। खिलते हुए ऑरेंज कलर के दीदा जेब लिबास में वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। तराशीदा सिल्की बाल शानों से नीचे तक जा रहे थे। हाथों में भरी चूड़ियों, मेहंदी और मेकअप ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कानों में मौजूद झुमकियां सारी कसर पूरी कर रही थीं, इसलिए सब जानबूझकर उसके हुलिये का मजाक उड़ा रहे थे और वो दरमियान में खड़ी सबको चुन चुन कर जवाब दे रही थी। तुम यहाँ लड़ने झगड़ने आई हो, बिलाखिर शम्स बोल उठे थे। आप इन सबको चुप नहीं करवा रहे जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं, वो रोहानसी होकर उनसे शिकायत कर रही थी। भाई अब तुम सब चुप हो जाओ, इसे हम सब से ईद तो मिलने दो, सिद्रा ने उन सबको घिरका था। अब मिले ना ईद, वो खफाज़दा लहजे में बोली थी। बस ठीक है, शम्स के फौरन ही कहने पर एक बार फिर मोमो पर हंसी उड़ाई गई थी। मैं बता रही हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मोमो ने बिगड़कर धमकाने वाले अंदाज में कहा था, जिस पर शम्स मुस्कुराहट छुपाए अपनी जगह से उठे थे। बुरी तरह जलकर सारा ने यह मंजर देखा था जब शम्स ने उसे सीने से लगाया था। शो ऑफ। नागवारी के साथ उसने एक नज़र शाहरुख पर डाली थी, जो हर चीज़ से लाताल्लुक अपने करीब बैठे कज़न से बातें कर रहा था। मुझे ईद मिलने के लिए ना कहना, तुम्हारे इतने सारे भाइयों का मुकाबला कौन करेगा, शान ने पहले ही उसे खबरदार कर दिया था। छोटे भाई अब आ भी जाओ, इस तरह बैठे हो जैसे कभी ईद ही नहीं मिले मुझसे। मोमो की आवाज़ पर जहाँ शीश ने गड़बड़ा कर उसे देखा था, वहीं सारा भग से उड़ गई थी। जल्दी आ जाओ वरना आपकी गोद में आकर बैठ जाना है मैंने, वो अब धमका रही थी, जिस पर नाचार उसे उठना पड़ा था कि इसका कोई भरोसा भी नहीं था। जलते तवे पर लौटते हुए वो साकित खड़ी उसे देख रही थी, जो मोमो को अपने करीब कर रहा था। ईदी निकालो अभी वरना छोड़ूंगी नहीं, उसकी पुश्त के गिर्द बाहें लपेटते वो ब्लैकमेल कर रही थी। दूसरी जानिब वो मजीद ताब ना ला सकी थी, इसलिए तेज़ कदमों के साथ लाउंज से निकल गई थी। किचन में आकर कुछ समझ नहीं आया तो सिद्रा जो शामी कबाब फ्रीज़र से निकाल कर रख गई थी, उन्हें ही फ्राई करना शुरू कर दिया। गर्दन मोड़कर उसने एक जलती नज़र उस पर डाली, जो मौका मिलते ही उसके पीछे आया था। तुम्हें ईदी नहीं चाहिए, वो मुस्कुराहट छुपाए पूछ रहा था। उसको ही दो, सब जिसे लगा रखा था सीने से, वो बुरी तरह खोलकर बोली थी। इतनी वाहियात लड़की है कि अपने भाइयों के सामने भी बाज नहीं आई। इसे वाहियात मत कहो सारा, वो मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर है, उसे हक है 1000 बार मेरे सीने से लगने का। उसके संजीदा लहजे पर सारा ने तेज नजरों से उसे देखा था,
تو جاؤ جا کر لگا کر رکھو اسے سینے سے، بلکہ گود میں بٹھا لو، وہ تو تیار ہے، پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ شدید ناگواری سے بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے اس طرح بھی بات کر سکتی ہو۔ اس کے تعصب زدہ لہجے پر سارا نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی مزید کچھ کہے بغیر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ تبھی اس کے قدم کچن میں آتے شاہ رخ کو دیکھ کر رکے تھے۔ سارا جی، میں نے کہا عید مبارکہ، کیا خیال ہے؟ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ رچ کی سن بڑھتے ہوئے وہ سارا پر نثار ہی ہو گیا تھا۔ شاہی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شیش نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مسئلہ یہاں نہیں، باہر ہے، جہاں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اطمینان سے شیش کو باہر جانے کا اشارہ اس نے کیا تھا اور پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے سارا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا سارا جی، ذرا مسکرا کر دیکھ لیجئے، آج عیدی، کیا اپنا دل بھی آپ ہی؟ حلق کے بل چیختے ہوئے اس نے سدرا کو پکارا تھا۔ شاہ رخ بری طرح گڑبڑا کر شیش کے پیچھے ہی گیا تھا، جو سارا کے چیخنے پر سب سے پہلے کچن سے نکلا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ سدرا گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، ہاتھ تھوڑا جل گیا تھا، وہ پھولتے ہوئے چہرے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ تم کیوں فرائی کرنے کھڑی ہو گئی؟ میں آ رہی تھی، دکھاؤ زیادہ تو نہیں جل گیا؟ سدرا پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوا، آپ یہ بتائیں باہر ٹیبل پر سب کچھ لگاؤں یا سب وہیں لاؤنج میں بیٹھیں گے؟ ٹالنے والے انداز میں اس نے پوچھنا چاہا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف رکھی ٹرالی کھینچ کر آگے لاتے انہوں نے بتایا تھا۔ آپ یہ سب لے جائیں، میں وہاں نہیں آؤں گی۔ کیا ہوا؟ سدرا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کمرے میں رہوں گی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اگر طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تو کچھ دیر سو جاؤ، سب کا آنا جانا تو آج سارا دن جاری رہے گا، مگر رات تک فریش ہو جانا، تایا ابو کی طرف کھانے پر جانا ہے، سدرا نے اسے یاد دلانا چاہا تھا۔ ہلکے نم بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈالتے ہوئے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور چوڑیاں ہاتھوں میں پہننی شروع کر دی تھی۔ تبھی سدرا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تیار ہو گئی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی تھی۔ یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر، اس رنگ کے کچھ مزید سوٹ ضرور بنوانے ہیں تم نے، تعریفی نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولی تھی۔ جس نے یہ رنگ میرے لیے منتخب کیا ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کریں گی؟ ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کا جائزہ لیتے وہ مسکرائی تھی۔ زیادہ مت بولو، اس کے سر پر چپت لگاتے سدرا نے گھورا تھا، جو ہنسی تھی۔ اچھا یہ پکڑو، میں تمہیں دینا ہی بھول گئی تھی، ایک لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ عیدی ہے تمہاری، شمس نے صبح ہی تمہارے لیے دی تھی، وہ بتا رہی تھی۔ لے جائیں اسے واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سب لڑکیوں نے ان سے عیدی لی ہے اور تمہارے لیے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ لفافہ مجھے دیا تھا، سدرا ناراضی سے بولی تھی۔ جو شخص میرے سلام کا جواب سیدھے منہ سے نہیں دے سکتا، میں عیدی کے نام پر اس کی بھیک ہرگز نہیں لوں گی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم ہمیشہ ان کے بارے میں غلط سوچتی ہو، غلط ہی بات کرتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کون سی زبان میں تمہیں سمجھاؤں، سدرا غصیلے انداز میں بولی تھی۔ جواباً وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے لفافہ لے کر دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ سارا، رک جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ سدرا گھبرائے انداز میں اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیوں اترتی وہ سیدھی شمس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کھلے دروازے پر دستک دیتی وہ بس ایک پل کو رکی تھی۔ دوسری جانب ڈریسنگ کے سامنے کھڑے شمس آستین کے بٹن بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ان کی طرف آئی تھی اور لفافہ ڈریسنگ پر رکھ کر انہیں دیکھا تھا۔ باہر ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو آپ کے صدقے خیرات کی ضرورت ہوگی، سپاٹ لہجے میں اس نے یہ کہا تھا۔ گھمنڈ آخر کس بات کا ہے تمہیں؟ ان کی سخت ناگوار آواز پر وہ جاتے جاتے رکی تھی۔ جس بات کا بھی گھمنڈ ہے، مگر آپ کے تکبر کے سامنے میرا گھمنڈ کچھ بھی نہیں، سرد لہجے میں اس نے کہا تھا اور تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی، جہاں سدرا اترے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ کہا تھا میں نے تم سے کہ میرے منہ پر مار کر جائے گی وہ یہ عیدی؟ بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ سدرا سے مخاطب تھے۔ جوتی کی نوک پر رکھنے کے قابل ہے یہ لڑکی، اس کے علاوہ اسے میں اب اور کوئی مقام نہیں دے سکتا۔ ان کی بلند دھاڑ پر سدرا لرز اٹھی تھی۔ نازک سلور ایمبرائڈری سے سجا مہین جارجٹ کا دوپٹہ اس نے بہت سلیقے سے شانوں پر درست کیا تھا۔ مکمل آزاد پشت پر گرے سیاہ آبشار پر برش پھیرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا آخری جائزہ لیا تھا اور مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے نام کی ابھرتی پکار پر وہ رک کر پلٹی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس رکا وہ منتظر نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے وہ اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ کیا کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس وقت نہیں ہے، نخوت سے گردن اکڑائے وہ بولی تھی۔ تم جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ شیش نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بھابھی مجھے آگاہ کر چکی ہیں اس کارنامے سے جو تم نے ابھی سر انجام دیا ہے۔
یا تو اللہ تمہاری بھابھی کو ہدایت دے یا پھر مجھے بھی تم جیسا بنا دے، وہ تلملا کر بولی تھی۔ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی بھیک لینے کے لیے کیا میں ہی رہ گئی ہوں؟ سارا، تم کبھی ان کے کسی عمل پر مثبت رد عمل کا اظہار کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مثبت عمل کریں پہلے۔ آج عید کا دن تھا، میرے سلام کا جواب جس طرح انہوں نے دیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرے سامنے اپنے خاندان بھر کی چہیتیوں کو سینے سے لگائے رکھے ہیں، ان کے ہاتھ پر عیدی رکھ رہے ہیں اور میرے لیے عیدی اپنی بیوی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ کیا میں اتنی گری پڑی نظر آتی ہوں یا بھوکی ہوں ان کے روپیوں کی؟ جو شخص مجھے ٹیڑھی نظر سے دیکھے تو میں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کروں، وہ ہتے سے اکھڑ کر بولی تھی۔ جیسا سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ کیا بدلے میں تم نے بھی وہی سلوک روا رکھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے جو تم اس بات کا شکوہ رکھتی ہو کہ انہوں نے تمہارے سلام کا جواب بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیا؟ وہ بولا تھا، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں بھی برابر کی سطح رکھنا چاہتی ہوں۔ جس طرح وہ مجھے ٹریٹ کریں گے میں بھی اسی طرح کروں گی۔ اس کے بعد جس کو جو اعتراض اٹھانے ہیں اٹھاتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں سمجھے۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا تھا جب شاہ رخ سیڑھیاں پھیلانگتا اوپر آتا دکھائی دیا تھا۔ بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ دائیں بائیں اس کے سامنے آ کر راستہ روک رہا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ ناگواری کے ساتھ ایک ہاتھ سے اسے پرے ہٹاتی وہ پہلا سٹیپ نیچے اتری تھی۔ اگلے ہی پل بگڑے توازن کے ساتھ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ شاہ رخ بر وقت اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو وہ پھسلتی ہوئی مزید نیچے چلی جاتی۔ تکلیف دہ چیخوں پر شیز صورت سے ان دونوں کی سمت آیا تھا۔ دوسری جانب سدرا بھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کی طرف آئی، جو اپنا پیر ہاتھوں میں دبائے تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ کس طرح گر گئی تم؟ پریشان ہو کر بولتے ہوئے سدرا نے اس کے پیر کا جائزہ لیا تھا۔ دوبارہ گر کر دکھاؤں کیا؟ پیر پھسل گیا تھا میرا، وہ روحان سے انداز میں چیخی تھی۔ سدرا اسے سہارا دیکھ کر اٹھاتی اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ مشکل سے ہی قدم اٹھا پا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ شاہ رخ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو شرمندہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ تو سب دیکھ رہے تھے، میں نے اسے یہ نقصان نہیں پہنچایا، وہ ندامت سے بولا تھا۔ مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو، نہ مجھے تمہاری کوئی بات سننی ہے نہ تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس کے انتہائی درست لہجے پر شاہ رخ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ واپس سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ دروازے پر اس نے دستک دی تھی جس پر سدرا باہر آئی تھیں۔ اگر اسے تکلیف زیادہ ہے تو میرے ساتھ چیک اپ کے لیے لے چلیں، کہیں کوئی فریکچر نہ ہو گیا ہو۔ کسی کو میری تکلیف کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہمدردیاں سنبھال کر رکھو۔ شیز کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ اندر سے چیخ کر بولی تھی، جس پر وہ سدرا کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ شکر ہے زیادہ کچھ نہیں ہوا، پیر میں جھٹکا لگا تھا، مساج اور آرام سے درد ختم ہو جائے گا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے سدرا نے تسلی دی تھی۔ پہلے ہی شمس کی طرف سے غصے میں تھی اور اب اسے بہانہ مل گیا تھا تایا ابو کی طرف نہ جانے کا۔ سدرا کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج پھپھو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں تو یہ تو تیار تھی، مگر شمس نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم سب تایا کی طرف کھانے پر انوائٹڈ ہیں۔ بس اسی بات کا غصہ تھا کہ اپنے گھر کی دعوت کے لیے انہوں نے پھپھو کو منع کر دیا۔ اب کوئی اسے پوچھے اس کے تایا کی طرف نہ جانے سے شمس کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سدرا نے بتایا تھا، سمجھ سے باہر ہیں دونوں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خوشمگی انداز میں بولتا وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ سدرا بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ روکتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیر کو حرکت دیتی وہ درد کا اندازہ لگا رہی تھی جب سیل فون نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب یہاں موجود ہیں اور تم کمرے میں بند ہو، کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہاں۔ ابھرتی آواز پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا ہوا نا، تم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں کسی کی نظر میں آؤں، وہ یاد دلا رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ درد اگر کم ہوا ہے تو پلیز آ جاؤ، میں بھابھی کو تمہارے پاس بھیجوں؟ ہرگز نہیں، میں کیسے آؤں گی؟ درد کم ہے لیکن میں ٹھیک طرح چل نہیں پا رہی، خواہ سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ شرمندگی کی اس میں کیا بات ہے؟ سب کو معلوم ہے یہاں تمہاری تکلیف کا، بس آ جاؤ تم۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ ٹھیک ہے میں اس حالت میں آ جاتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے لینے آؤ، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ دنگ ہوا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں آ سکتے؟ دنیا کے سامنے میرے پاس آتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے یا پھر اتنی ہمت نہیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر اپنے خاندان کے درمیان لے جاؤ؟ اس کے انتہائی تلخ لہجے پر دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اپنے بھائی کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر اب تم تک آنے کے لیے مجھے ان کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں اٹھا کر اس محفل میں لے آؤں،
اپنے اس فیل پر میں سر اٹھا کر سب کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حالات جو بھی ہوں مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں بھی اب مزید خود پر بند نہیں باندھ سکتا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت ہی ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی پل پیر کی تکلیف بلائے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا جب اس نے شیز کو جارحانہ اور تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی سمت آتے دیکھا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ وہ بند دروازے سے لگی لمحہ بلمحہ قریب آتے قدموں کی دھمک سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو سارا، اس طرح چھپ کیوں گئی؟ مجھ میں ہمت ہے اور میرے بازوؤں میں اتنی طاقت بھی کہ تمہیں اٹھا کر اپنے خاندان کے درمیان لے جا سکوں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ سن کھڑی ابھرتی آواز کو سن رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی غصہ تھا، نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی سختی یا ناگواری تھی، مگر کچھ تھا جسے محسوس کرتے ہوئے پسینے میں شرابور ہونے لگی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو سارا، میں واقعات سب کچھ سب کے سامنے لے آنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا، عاجزی تھی۔ سانس روکے وہ ساکت کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنی دیر تک وہ دروازے پر دستک دیتا رہا تھا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہیں سرعام گولیوں سے چلنی کرنا چاہیے سارا۔ کس طرح تم اس انسان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتی ہو جس سے محبت کا دعویٰ تمہارا دل کرتا ہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ خود کو برا بھلا کہتی وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ تبھی باہر سے ابھرتی آوازوں کے ساتھ اسے دستک کی آواز آئی تھی۔ عرق آلود پیشانی پر ہاتھ پھیرتی وہ اٹھی تھی۔ باہر سب لڑکیاں اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ مشکل چہرے پر مسکراہٹ کھینچ کر لاتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔